السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں اور ایسی تمام چیزوں پر بات کر رہے ہیں جو پاک زندگی گزارنے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ کا باعث ضرور ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر بہت سے مہمان بھی شریک ہیں اور ہماری مہمان خصوصی ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ استاذہ اخلاقیات کے حوالے سے اور یہ تزکیہ کے حوالے سے آپ کا بہت کام ہے، آپ نے اس پر لکھا بھی بہت ہے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے معاشرے میں بہت سے ایسے سیمینارز بھی کنڈکٹ کرتی رہتی ہیں اور اس طرح کے پروگرامز بھی آپ یقیناً ان میں وقت بھی دیتی ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ لوگوں کو پاک زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جائے؟ فائزہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موقع ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے مواقع دیتا ہے، اسی کا شکر ہے، دعا بھی ہے کہ وہ قبول فرما لے۔ الحمدللہ۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں، میرے دائیں جانب ہیں عفت شاہد اور سمیہ یاسین، اور میرے بائیں جانب ہیں لبنہ ناز اور سعدیہ خالد۔ انشاءاللہ آج بھی جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سوسائٹی میں پھیلتا ہوا ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے پاک زندگی گزارنا یقیناً مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عشق سے تقویٰ تک۔ عشق کیا ہے؟ عشق کی کیا شکلیں ہیں جو سوسائٹی اختیار کرتی ہے، انہیں اپناتی ہے اور پھر پاک زندگی کے راستے میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ استاد صاحب، پہلے بھی بہت سے موضوعات پر ہم نے بات کر چکے ہیں اب تک، اور تمام ہی ایسے موضوعات تھے جن پہ بات کرنے کی ضرورت بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب ہم نے بات کی تو ہمیں ایسا لگا کہ اس پر تو شاید بات کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تقویٰ والی زندگی گزارنے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہم تمام تر نیکیاں کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے صالح اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ دل کو وہ چین اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ تو اب تک ہم اپنے آپ کو بھی ڈائگنوز کریں تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ عشق کیا ہوتا ہے اور یہ پاک زندگی گزارنے کے لیے کس طرح سے نقصان دہ؟ کسی نے کہا، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بات بہت بری لگتی تھی، جب بڑے ہوئے سمجھ آئی تو واقعتاً یہ خلل ہے، عقل کا خلل ہے، جذبوں کا خلل ہے۔ ہر بندہ محبت کرنا اور محبت کیا جانا پسند کرتا ہے، تو پھر یہ خلل کیسے ہے؟ خلل اس اعتبار سے ہے کہ محبت کے پاک راستوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا ہم ایسا پانی پینا چاہیں گے جس میں زہر کی آمیزش ہو؟ میں زہر کی بات نہیں کرتی، جس میں گندگی کی آمیزش ہو۔ ہم پیور واٹر پینا چاہتے ہیں، ہم غذا کھانا چاہتے ہیں تو پیور کھانا چاہتے ہیں، تو ہم محبت کو امپیور فارم میں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی صورت جس کی وجہ سے نقصان ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم عشق کا لفظ بولتے ہیں تو یہ فریفتہ ہونے کی انتہائی حالت ہے جس میں انسان اپنی عقل سے کام نہیں لے پاتا، جس کی وجہ سے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی محبت بہت پیچھے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے دین کو بھی قربان کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ جس کے بارے میں عشق کا بھوت بندے کے سر پہ سوار ہوتا ہے، انسان کو بات تو صرف اسی کی سمجھ آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے یقیناً وہ واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مصر میں وہ ایک ینگ لڑکا جو مسجد میں اذان دیتا تھا، ایک بار مینار سے اترتے ہوئے اس کی نظر ساتھ والے گھر میں کھڑی ایک لڑکی پہ پڑ گئی جو کہ کرسچن تھی۔
وہ سیدھا اترتے ہوئے اسی گھر کے اندر چلا گیا اور اس سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں کرسچن ہوں اور تم مسلمان ہو. جب تک اگر کوئی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تو اس کو میرا دین اختیار کرنا ہوگا. سوچیں, اذان دینے والا ینگ لڑکا اس بات کے لیے ریڈی ہو گیا کہ میں کرسچینٹی اختیار کر لوں. ابھی نکاح ہونے میں تو وقت تھا, لیکن یہ ہوا یوں کہ وہ جب چھت سے نیچے اترنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرا اور مر گیا. اب اس کی جان کس حالت میں گئی. سوچیں, جو اللہ کی بڑائی کے لیے 5 وقت دن میں اذان دیتا تھا, ایک لڑکی کا تصور اس کے لیے جان لیوا ہو گیا کہ اس نے اپنا دین بھی چھوڑا, ایمان بھی بیچ دیا اور پھر دنیا سے بھی چلا گیا. تو یہ اور اس جیسے بہت سے واقعات ہیں. جیسے ایک صاحب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ یعنی کسی لڑکی نے ان سے راستہ پوچھا. راستہ بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, فلاں جگہ جو ہے وہی علاقہ ہے تو میں تمہیں لیے چلتا ہوں. جب وہ لڑکی کو لے کے کسی جگہ کے اندر انٹر ہوئے تو لڑکی نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی گھر ہے اور کوئی اور جگہ ہے اور یہ مقصد ناپاک ہے. تو لڑکی نے سوچا ٹھنڈے دل سے کہ میں بھاگوں گی تو بھاگ نہیں پاؤں گی, تو کیا راستہ اختیار کروں. تو لڑکی نے اس سے کہا خوشگوار انداز میں کہ کیا ہی یعنی اچھا ماحول ہے اور کیا ہی اچھا گھر اور باقی سارا معاملہ, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ اچھا کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم اچھا وقت گزارنے کے قابل ہو جائیں. تو وہ فرد اس جھانسے میں آ گیا اور کھانا لینے کے لیے چلا گیا اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا. جب وہ 1 گھنٹے کے بعد کھانا لے کے واپس آیا تو وہاں پر لڑکی تو نہیں تھی, اسے جانے کا موقع مل گیا. لیکن وہ لڑکی اتنی سی دیر میں اس کے دل کے اندر اس برے طریقے سے سرایت کر چکی تھی کہ وہ گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا. اور یعنی لوگ جب اس سے اس حال میں دیکھتے تو اس کے ساتھ بات کرتے کہ تم یعنی اگر اتنا ہی تمہارے دل کے اندر تھا تو تم نے دروازہ بند کر لیا ہوتا, یہ فلاں کام کر لیا ہوتا, جیسے لوگ عام طور پر مشورے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی ایسا کوئی کام نہیں کر پایا اور ایک دن اسی طرح سے اسی کا نام لیتے لیتے انتقال کر گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد کہاں رہی, اس کے دل میں زندگی کے بارے میں کیا تصور رہا. یعنی آپ اگر دیکھیں تو اس کی وجہ سے پوری لائف کس طرح سے متاثر ہوتی, نہ اس کی روح پاک رہے, نہ اس کا قلب پاک رہے, نہ اس کی عقل درست رہے, اس کا جسم کس طرح سے درست کام کر سکتا ہے. جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے جب روح بیمار ہوتی ہے. اسے تو بہت انتہائی اقدام اٹھانے میں ہمارے بچے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگاتے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ بالکل عقل سے معاف ہو جاتے ہیں اور حالات اتنے تبدیل ہو جاتے ہیں, پھر نہ ملنے پر یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سوسائڈز کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے. اور ٹین ایجرز میں اور بچوں میں. درست. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی ایک بچہ اور بچی جنہوں نے خودکشی کی تھی, تو وہ یعنی ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی کریں, تو وہ اس نام پہ جہان سے چلے گئے کہ دنیا میں تو ہم مل نہیں سکتے تو ہم وہاں جا کے مل لیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی بچوں کے اندر یہ چیز کتنی رواج پا چکی. مجھے ایک مشہور اسکول کی چین ہے جس کی کلاس 3 کی ٹیچر نے یہ بتایا کہ ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ یعنی بچے جب بچیوں کے سامنے اظہار محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے وہی تعلق رکھنا چاہتے ہیں جو میرے والد میری والدہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس نوعیت کا معاشرہ ہو گیا اور کس طریقے سے یعنی اتنے کم عمر بچے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اتنی عمر کی بچی کو لباس پہنانے کے لیے اسکول والے کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اس بچی کو جو ہے وہ ٹائٹس بھی نہ پہنائی جائیں اور بچی کی لیگز اگر اوپن ہو تو اتنی گرمی کا موسم ہے, اس کو تو کچھ پہنانے کی بھی ضرورت نہیں. کلاس 3 کی بچی, آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی 6-7 ایئرس کی بچی ہے, اور 6-7 ایئرس کی بچیوں کو بھی اس قدر زیادہ آگہی ہو چکی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے بڑے بچے جو ہیں خاص طور پر ہائی اسکول لیول کے بچے تو ان میں تو یہ بیماری بہت بڑھ چکی ہے, اور کتنی ہی مائیں اپنے جگر گوشوں کو کھو بیٹھی ہیں اسی طرح سے کہ جب انہوں نے منع کرنا چاہا تو وہ اس برے طریقے سے عشق کی لپیٹ میں آ چکے تھے. جس کے گھر سے کوئی جاتا پتہ تو اس کو چلتا اصل میں. لیکن
خاندان کے خاندان، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ معاملات اپنے لا کے دیتے ہیں، شاید عام سوسائٹی کو تو وہ باتیں اس طرح سے پتہ نہیں چلتی، لیکن اپنے جاننے والوں میں سے کتنے بچے اس عشق کے راستے میں قربان ہو چکے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آج کل جو ٹین ایجرز بچوں کی ڈیتھ کا سلسلہ ملتا ہے کہ بچہ سویا تھا جی صبح اٹھا ہی نہیں. اچھا اچانک کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، لیکن پیچھے سے بعد میں کوئی نہ کوئی سٹوری ایسی پتہ چلتی ہے کہ کہیں اس کی اٹیچمنٹ تھی اور پیرنٹس نہیں چاہتے تھے تو بچے نے کوئی میڈیسن ایسی کھا لی یا بچے نے کوئی ایسا سلسلہ کر لیا کہ اس کے بعد بچہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. اگر آپ روٹین میں دیکھیں تو یہ زیادہ 12 سے لے کے کوئی 16-17 سال کے بچوں کی خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں زیادہ تر ذمہ داری انسٹیٹیوٹس کی آتی ہے، یا جو آج کل بہت زیادہ یہ لیپ ٹاپ، موویز اور کھلا مواد ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کی آتی ہے؟ سادیہ بات یہ ہے کہ کوئی سنگل فیکٹر نہیں ہے. ٹریننگ بھی آ جاتی ہے، گھر کا ماحول آ ساری جاتا چیزیں ہے. آ جاتی ہیں اس میں. آپ دیکھیں جیسے تربیت میں اسکول کا بھی رول ہوتا ہے، سوسائٹی کا بھی اور گھر کا بھی، اسی طرح سے بگاڑ میں بھی ان تینوں کا رول ہوتا ہے. اور پھر سوسائٹی میں جیسے دیکھیں میڈیا کا رول بھی ہے، اور اس کے ساتھ جیسے سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. تو یہ ساری چیزیں ہی ہیں. پھر آپ دیکھو میوزک کی وجہ سے، پھر میوزک میں جو میسیجز دیے جاتے ہیں، پھر جب فرینڈز آپس میں ملتے ہیں، پھر ایسی پارٹیز، ایسا ماحول، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سوسائٹی مائنڈ نہیں کرتی. بچہ ہے کوئی بات نہیں، کلاس فیلوز ہیں کوئی بات نہیں، اکٹھے پکنک کرنے جانا، اکٹھے رہنا، اکٹھے پارٹیز میں جانا، ہوٹلز میں اکٹھے ہونا، تو نیچرلی یہ سب چیزیں ہوا دینے والی تو ہیں. تو ایسے میں جب کسی کے دماغ پر یہ یعنی کہ ابتدائی طور پر یہ لہریں متاثر کر رہی ہوتی ہیں، تو ابتدائی طور پر متاثر ہونے والے بچے بھی اور ینگ بھی یعنی ان لوگوں کی بھی ایمانی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ تعلق نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت تو بہت دور کی بات ہے، اور اللہ کے کلام کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، جواب دہی کا احساس نہیں رہتا، آخرت کا وہ یقین نہیں رہتا، اور اپنی زندگی سے بھی وہ پیار اور وہ محبت نہیں رہتی. تو پھر زندگی کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. تو پھر تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک ہمارے پاس دین کی تعلیم نہیں ہوگی، قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہوگا، تو بچوں کو کیسے بتایا جائے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے؟ بالکل یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ماحول میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہے. آپ بے شک قرآن کی تعلیم بھی دے لیں، میں یہ سمجھتی ہوں جن گھروں میں بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے لیکن ان کا ماحول نہیں بدلا جاتا، وہ پھر کو ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، وہ پھر لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، وہ پھر نیٹ پہ اسی طرح فرینڈشپ کا چیٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح سے. اور یہ چیز کتنا رواج پا گئی نا، لڑکی اور لڑکا گھر سے چلے گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑے دشمن ہمارے ماں باپ ہیں. آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں سوئسائڈ ریٹ میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ گھر ٹوٹنے کا سلسلہ کتنا زیادہ بڑھ گیا. ابھی 2 سال پہلے ایک سروے آیا تھا کہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں پنجاب میں 1800 یعنی 2 سال پہلے 1800 ایسی خواتین تھی جنہوں نے بچوں کے باوجود گھر سے بھاگ کے یعنی ایک شادی کے بعد اوپر دوسری شادی کر لی. اب یہ دیکھیں کہ 1 2 10 15 20 نہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، تو شادی شدہ خواتین بھی بچی بھی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر یعنی بچوں کے متاثر ہونے کی کہ ایک طرف ان کا اخلاق متاثر ہو رہا ہے، دوسری طرف رب سے تعلق متاثر ہو رہا ہے، تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہ رہے، پیرنٹس سے نفرت بڑھ گئی، پیرنٹس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا، طلاق کی ریشو بڑھ گئی، خلا کی ریشو بڑھ گئی، گھروں سے بھاگنے کا سلسلہ زیادہ ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ جیسے لڑکیوں کی تنہائی بہت زیادہ بڑھ گئی اس وجہ سے کہ ایسی شادیاں نارملی جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں. استاذہ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.
ہم بریک پہ جانے سے بات کر رہے تھے عشق کی تباہ کاریوں پر. سمیہ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتی تھیں؟ سودا میرا ایک سوال عشق کے حوالے سے یہ ہے کہ موسٹلی جو یوتھ کا کنسیپٹ ہوتا ہے عشق کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ عشق کیا نہیں جاتا، یہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک فطرتی جذبہ ہے. تو اس میں پھر مطلب یہ فطرتی جذبہ ہے، اسے ایک فطرتی جذبے کا نام دیا جاتا ہے. فطری جذبہ نا. ہاں یہ بات درست نہیں ہے کہ عشق کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کسی کے تصور کو دل میں بسانا، سوچتے ہی چلے جانا، بلاک ہی نہ لگانا، اس سے لذت لینا اور اسی خیال میں ڈوبے رہنا، اور پھر یہ کہ ملاقات کرنے کی کوششیں کرنا، یہ سب ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے. اس میں تو بڑی ڈیپ روٹڈ پلاننگ ہے، زیادہ بڑی پلاننگ ہوتی، کیونکہ سمٹائم عشق کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا، وہ بہتا چلا جاتا ہے. اصل میں پتہ سب کو چلتا ہے لیکن اسے مزہ آتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ایمان کی کمزوری بھی آئی تھی کہ اپنے پر کنٹرول نہیں ہے. وہ کنٹرول کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی عشق کرنے والا کنٹرول نہیں کرنا چاہتا. وہ زیادہ نوجوان تو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ جو عشق میں مبتلا ہو گیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس بھی جب تک ان کے بچے، جیسا آپ نے کہا 12 سال سے لے کے 18 سال کی عمر زیادہ خطرناک ہے، تو پیرنٹس بھی اس سے پہلے بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ان کے لیے کریٹ ہی نہیں ہوتی. جب بچے ایسے حالات میں جانا شروع ہوتے ہیں تو تب پیرنٹس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو ان کو جیسے ابھی سعدیہ آپ بھی بات کر رہی تھیں کہ کس کا قصور ہے، انسٹیٹیوٹس کا، گھرانوں کی تربیت کا یا سوسائٹی کا. تو میرا خیال میں اس سے پہلے تو ہر کسی کو وہ ساری چیزیں میسر کی جاتی ہیں جس سے وہ اس قسم کے معاملات ضرور کرے. فائزہ آپ کو یاد ہوگا ایک والدہ نے، ہم کہیں گئے تھے تو ایک والدہ نے اپنی بچی کو ٹیب دی ہوئی تھی، تو بچی کافی دیر تک، تقریباً کو 1.5-2 سال کی بچی تھی، تو وہ کافی دیر تک اس کی ماں بزی رہی اور وہ ٹیب پہ انڈین سانگز دیکھتی رہی. وہ ڈانسز کو دیکھ رہی تھی باقاعدہ. اور کچھ دیر کے بعد جب وہ اس کی ماں کے آنے سے پہلے اس نے جب خوب جی بھر کے دیکھ لیا تو پھر اٹھ کے اس نے اسی سٹائل میں ڈانس کرنا شروع کر دیا، اور غالباً بچی 2 سے 2.5 سال کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فیسیلیٹیٹ تو پیرنٹس خود کرتے ہیں نا، ایسے ماحول تو پرووائڈ کرتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہماری KPK میں ایک فیملی سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے دادی نے پوتی کی تربیت کی اور بھرپور انداز سے کہ بہو کو زیادہ پریشانی نہ ہو تو خود سنبھالا بچی کو زیادہ. وہ 1.5 سال کی بچی ہے، وہ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب اپنے کمرے سے نکلتی ہے تو اپنی میٹ کو کہتی ہے کہ مجھے کوئی چیز دو سر کے اوپر. وہ 1.5 سال کی بچی کبھی کمرے سے باہر نہیں آتی سر پہ دوپٹہ لیے بغیر یا کسی چیز کو ڈھانپے بغیر. حالانکہ گھر کا پورا ماحول ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کی جو بڑی بہن ہے یا اس کے باقی جو کزنس ہیں وہ بڑی بڑی بھی ہیں تو سر ڈھانپ کے کہیں باہر بھی جا رہی ہوں یا کوئی اور ایسا سلسلہ. لیکن وہ چھوٹی بچی جو ہے وہ کیونکہ بزرگ کی تربیت میں رہی تو وہ اب اور طرح سے ایکٹ کرتی ہے. بالکل وہ اس طرح سے نکلتی ہے جیسے اس کی دادی نکلتی ہیں. تو تربیت تو اتنا زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، تربیت تو افیکٹ کرتی ہے. جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے کہ بچوں نے تو تربیت کے لیے حوالے کر دیے میڈیا کے. وہ کھانا کھا رہے ہوں یا وہ بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہے ہوں یا اپنا کوئی کام کرنا ہے، بچے کو کسی کو بہلانا، تو بہترین کام یہ ہے. اور اس طرح سے بہت واقعتاً مشکل بھی ہو گیا. ایک بچہ آپ دن میں سنبھال کے دیکھیں. ہم جو یہ کسی صورت کلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ ہے، ہم بھی اپنا بچہ پکڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ کارٹونز دیکھ لو یا کوئی اور گیم کر لو یا کوئی ایکٹیویٹی کر لو، بیکاز وی ڈونٹ ہیو سو مچ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کہ جہاں ہم بچوں کو انگیج کر سکیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جن سے میں نے پڑھا تھا کہ بچہ جو ہے ایک بیج کی مانند ہے. آپ بیج جب بوتے ہو تو آپ اس میں کھاد ڈالتے ہو، کوئی بھی بیج آپ بوتے ہو، پانی دیتے ہو، اگر دھوپ ہے تو ہلکا سا سایہ کرتے ہو تاکہ آپ کا پودا اچھا پھلے پھولے. جتنا آپ اسے خیال کرو گے اتنا ہی بچہ وہ پودا آپ کو پھل دے گا. اسی طرح آپ اپنے بچے کی پرورش جس طرح آپ کرنا چاہتے ہو کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی کرنے کی کوشش کہ بچے کے دماغ میں، دل میں تھوڑے سے مورلز بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا. اگر ماں اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی رہے گی یا کچھ ایسے ون آف دا فیکٹرز ناٹ آل، تو تھوڑا سا تو پھر بچے پہ اثر ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے. جی ہاں بالکل. کارٹون کو کن لوگوں نے کیسے پلان کیا؟ اور آج کل کارٹونز بہت گندی زبان ہے، کارٹونز کی زبان بھی، اور کارٹونز جس طرح سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عشق سکھانے کا کام ہی کارٹونز کے تھرو کیا گیا زیادہ، یعنی کہ
اس میں بچے کھل گئے ہیں, انہیں اپنی باڈی کا کوئی حصہ اوپن کرتے ہوئے جھجک نہیں آتی, ان کے اندر سے حیا ختم ہو گئی اور ان کے لیے کوئی ڈیسیژن لینا مشکل نہیں رہ گیا. اور استاذہ کیا یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جس طرح آپ بات کی کہ کو ایجوکیشن جو ہے, تو کیا جو ہے وہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ بھی غلط ہے؟ تو کیا کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے جن کا کردار جو ہے وہ زیادہ ہے بچوں کو بگاڑنے میں, اور لڑکے اور لڑکیوں کے الگ جو ہے وہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے؟ اللہ رب العزت نے جو نظام زندگی دیا ہے اس کے مطابق تو کو ایجوکیشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. لڑکیوں کے الگ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے, لڑکوں کے الگ ہوں. اچھا آپ کیا فیل کرتے ہو کہ جیسے خواتین کے لیے اگر الگ ماحول ہو تو اس میں وہ زیادہ آزادی کے ساتھ اپنے ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ بہتر انداز سے سامنے آ سکتی ہیں, یا ایک مکس گیدرنگ میں؟ نیچرلی اس کے حق میں بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں کہ لڑکیاں کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں اور لڑکیاں اپنی زندگی زیادہ اچھا گزارنے کے قابل ہو جاتی ہیں. دیکھیے ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے, جیسے شراب کے حکم کے بارے میں آیا نا, فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, کہ اس میں ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بھی بہت بڑا ہے اور اس میں کچھ نفع بھی ہیں. وہ اسمہما اکبر من نفعہما, لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. تو نفع اپنی جگہ پر, کچھ فائدے بھی ہیں اس کے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کا گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور جیسے استاذہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عورت کی تعلیم کے نام سے جو تعلیم دی جاتی ہے, تو اس میں جو ہمارے میجر جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر جو سب سے پہلا سبق سکھایا جاتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز یہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ کی یہ جو مرد اور عورت کے درمیان ڈفرینس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, برابری کی سطح پر رہنا چاہیے. اور یہ تو ہماری سوسائٹی کی اسٹیریوٹائپس ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیوں کو شروع سے الگ کر دیا جاتا ہے, ان کے لیے آپ کی اسٹڈیز بھی جینڈر اسٹڈیز کی ہیں آپ نے, تو آپ کیا فیل کرتی ہو کہ جینڈر اسٹڈیز کا ہمارے معاشرے پر کوئی اثر پڑا ہے؟ یعنی یہ جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ماحول ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جو چینج ہے اور عورت کے اندر ایک ریئیکشن ہے, تو اس میں کوئی اس چیز کا رول ہے کہ کریکلم کے حوالے سے جب اب کریکلم پہ غور کیا گیا تو اس میں اگر لڑکے کی تصویر ہے ساتھ لڑکی کی نہیں ہے تو اس کو یعنی ان چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے کوشش کی گئی کہ برابری کی سطح پہ لے کے آنا ہے. بہت زیادہ رول ہے اس کا. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو سوسائٹی کو بگاڑنے کے لیے, اس بگاڑ کے لیے تھنک ٹینکس نے کام کیا ہے. اس کے لیے نصاب سازی کی گئی, اس کے لیے اسکولز کا سسٹم ایسا بنایا گیا, اس کے لیے تقاریب ایسی ڈیزائن کی گئیں. میں ایک چھوٹی سی سادہ سی مثال بتانا چاہتی ہوں. اس دفعہ ایسا ہوا کہ ویلنٹائن ڈے سے پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ویلنٹائن ڈے کے مقابلے میں ایسا تصور ضرور دے دیں اپنی جنریشن کو جس کی وجہ سے ان کے لیے اسلام کے اصول کی اڈیپٹیبلٹی, اس کو قبول کرنے میں جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو. تو آپ امیجن کریں گے 6 months بیفور ویلنٹائن ایسی ایپس سامنے آنا شروع ہو گئیں جس میں بچوں کو بالکل چھوٹے نرسری کلاس کے, نرسری کے بچوں کو بھی اور اس سے چھوٹے بچوں کو بھی ویلنٹائن ڈے پر کی جانے والی ایکٹیویٹیز سکھانے کے لیے ٹریننگ تھی. اور اس میں یہ تھا کہ بچے جو ہیں بچوں کو ٹیچرز کیسے سکھائیں گی, انہوں نے کارڈز کس طرح کے بنائیں گے, اس موقع پہ کیا کرنا ہے, کلرز, پوری سیلیبریشنز ہو گئی, پوری سیلیبریشنز. اور ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی اس کو سکھایا نہ جائے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یعنی عشق کی بیماری کو بڑھانے میں ویلنٹائن ڈے نے بہت اہم رول پلے کیا. اور سزا کلچر میں بھی دیکھا جائے تو جیسے کپلز کسی بھی کلچر شو میں جائیں تو یہ جیسا ہیر رانجھا ان کے کپلز بنا کے مطلب ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے, ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور ان کی آپس کی محبت دکھاتے ہیں. ان کی کلچر کے تھرو بھی یہ چیز کافی پروموٹ کی گئی ہے, مقدس شخصیات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ہمارا میڈیا اس میں بہت اچھا اور اہم رول ادا کر رہا ہے. ہم تو بچپن سے لیلا مجنو اور ہیر رانجھا کو بہت اچھا سمجھتے رہے اور اپنے ہیرو سمجھتے رہے, اور مونومنٹس کے لیے جائیں تو اور آپ اپنے کلچرل سینٹرز میں جائیں تو وہاں پر ان کے آپ کو مجسمے نظر آتے ہیں. اچھا آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں گی, آئی سی آئی پاکستان کی ایک کمپنی, یعنی پاکستان میں ان کا کافی بزنس تھا, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر ماڈل سے کیلنڈر بنوائے اور کیلنڈر پر جن بہت ہی خوبصورت ماڈلز تھیں جنہوں نے یہ یعنی ماڈلنگ کی تھی اس میں, تو
تو اس میں سسی پنو اور ہیر رانجھا اور فلاں فلاں جتنے بھی یہ سارے رول ہیں، تو اس میں اسی طرح کے ڈریس اپ ہو کے اور سارا، تو مطلب جس گھر میں وہ کیلنڈر گیا ہوگا، جنہوں نے اسے سنبھال کے رکھا ہوگا، جنہوں نے اسے اپنے گھر کے اندر لگایا ہوگا، تو کیا بچوں کے لیے کوئی میسیج نہیں ہے کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ ہیرو بنا کے پیش کہ کرتے دیکھیں جی، ہیں. کوئی کام جب شروع ہوتا ہے نا تو آغاز کہیں سے تو ہوتا ہے نا. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ اسے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ آغازی تھا، لیکن بہرحال جنریشنز کو بدلنے کے لیے پیچھے جو ایفرٹ ہے ابلیس اور اس کے ایجنٹوں کی، وہ تو صدیوں کی ایفرٹ ہے. استاد جزاک اللہ. اب تک ہم نے دیکھا ہے عشق کی تباہ کاریوں کو، کہ عشق سوسائٹی پہ، گھرانوں پر، خاندان پر کس طرح کی تباہ کاریاں لے کر آ رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے عشق سے تقویٰ تک کا سفر. تقویٰ کیا ہے، کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، جب ایک دفعہ عشق کا بھوت سر پہ سوار ہو گیا کہ آیا وہ اتر بھی سکتا ہے یا نہیں. تو مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عفت آپ کوئی سوال کر رہی تھیں. میم ایک تو وہ کمیونٹی ہے جو کہ یعنی دین سے اتنی واقف نہیں ہے اور ان کو انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کیا جاتا، اور ایک وہ کمیونٹی ہے جو قرآن بھی پڑھ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے بھی واقف ہے، ان کی وعیدوں سے بھی واقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اس مرض کا شکار ہو جائے، تو اس کو کیا طریقہ کار، اس کو کیا چیز واپس لانے کے لیے یعنی ہوگی، یعنی اس کو سارا کچھ پتہ بھی ہے. فائزہ یہ وہی سوال ہے جو آپ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم یعنی تقویٰ کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے. بہت ہی عمدہ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے اس کے لیے علاج تجویز کیا کہ یعنی عشق کا بھوت اتر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جگہ بدل دیں، وہ علاقہ چھوڑ دیں، یعنی جس کے اوپر بہت زیادہ یہ چیز سوار ہوگی اس کو تھوڑا اس کا ماحول بدل دیں. ماحول بدلنے سے بہرحال جیسے بیماری میں پہلے کہا جاتا تھا نا، اب تو لوگ شاید لوگ زیادہ ہو گئے تو اب ماحول بدلنے کا اتنا چانس نہیں رہ گیا، لیکن حقیقتاً ماحول بدلنے کے پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوسرا جو علاج ہے اس کا وہ یہ کہ جس کو عشق کی بیماری لاحق ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جس سے عشق ہے اس کے برے پہلوؤں پر غور کرنا شروع کر دے. یہ ہمارے اسلاف نے اس کے بارے میں یعنی تجویز دی ہے کہ اس کے بارے میں جب ایسا کیا جاتا ہے تو اس بیماری پہ کنٹرول حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. کیونکہ عشق کرنے والا ہمیشہ پازیٹیو پہلو کو دیکھتا ہے، نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں شخصیت میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو برے پہلوؤں کو سوچنے سے، پھر یہ کہ آخرت کی جو وعیدیں ہیں، پھر اسی طرح سے اچھے ماحول میں جانے سے اور کاؤنسلنگ سے اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ عشق کا جو انجام ہے اس کو سامنے رکھنے سے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کو سامنے رکھنے کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے، پھر استغفار کرنے کی وجہ سے، تو اس میں سب سے بڑی چیز میں سمجھتی ہوں جس کا رول بہت اہم ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ مصروف رہنے سے، کہ ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو جس میں مصروف رہ کے پھر یہ جو فارغ اوقات کے کام ہے نا، تو جس کی وجہ سے انسان کا دماغ کسی اور ایکٹیویٹی میں بزی ہو جاتا ہے، تو جب اچھی ایکٹیویٹی ہو تو انسان بری جو مصروفیات ہیں، مشاغل ہیں، ان سے نکل سکتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو بہرحال کیور ممکن ہے. تو بہت سے پہلے افراد تھے جنہوں نے اسی طرح سے اجازت چاہی تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مرصد ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ کے جو افراد مدینہ آنا چاہیں گے تو ان کو ان کی ہیلپ کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اوناق نامی ایک خاتون تھی جن کے ساتھ انہیں عشق تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ مکہ سے واپس آ رہے تھے قیدیوں کو یا مکہ والوں کو لے کے کہ جن لوگوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو اوناق جو ہے وہ رات کے وقت وہیں پہ آ گئی. اس نے دعوت گناہ دی تو مرصد نے کہا میں تو اسلام لا چکا. اس نے پھر شور مچا دیا. پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوئی، پھر وہ جب اوناق کے عشق میں یعنی پہلے مبتلا تھے، پھر اسلام قبول کرنے سے افاقہ ہو گیا. اب جب اس نے ایسی صورتحال پیدا کی تو وہ ساری بیماری پھر جاگ گئی. رسول اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے نکاح کرنے کی اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی.
اور یقیناً دعائیں بھی کی ہوں گی. اور پھر یہ کہ جو مذہب کا فرق آ گیا نا, دین کا فرق آ گیا, اس کی وجہ سے چونکہ دین سے زیادہ محبت تھی, اللہ تعالیٰ سے محبت تھی, اس وجہ سے اس بیماری سے بچنے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے, کسی نے ان سے اجازت چاہی کہ میں ایک ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بہت خوبصورت ہے اور میں اس کے حسن پہ فریفتہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد جب پیدا ہو تو اس عورت جیسی ہو اور اس کی عقل میرے جیسی ہو. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر عقل اس پہ چلے گی اور شکل تمہارے پہ چلے گی پھر کیا کرو گے. تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی انسانوں نے اپنے کوئی آئیڈیلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کوئی اگر اچھا طریقے سے کاؤنسلنگ کر دے تو اس کا بھی پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے الحمد. تازہ جیسے آپ نے کہا کہ مصروف رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, خود کو بیزی رکھا جائے, اچھی مصروفیت جو ہے وہ ڈھونڈی جائے. تو اچھی مصروفیت کو تھوڑا واضح کریں گے کہ اچھی مصروفیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی, نیکی کے سارے کام ہی اچھی مصروفیت ہیں, چاہے وہ انسانوں کی خدمت ہو, انسانوں کے دکھ دور کرنے کی بات ہو. مجھے تو لگتا ہے عشق کے مریض کا بہت بڑا علاج جو ہے وہ جیسے برنٹ وارڈ نہیں ہوتے جہاں جلے ہوئے پیشنٹس ہوتے ہیں, یا جیسے انٹینسیو کیئر یونٹ ہے, وہاں لے کے جائیں تو ذرا دھیان بڑھ جاتا ہے اور انسان یہ سوچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہاں زندگی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو یہ والی بات جو ہے تھوڑی تھوڑی ذہن میں آنے لگ جاتی ہے کہ انسانوں کے دکھ اور انسانوں کی تکلیف جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ ایسے افراد جو ہیں وہ خیر کے کاموں میں اگر تعاون کرنے کے قابل ہو جائیں, مثال کے طور پر جیسے کسی کی بھوک مٹانے کے لیے, کسی یعنی جھگیوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کو ٹیچ کرنے کے لیے, اسی طرح سے پھر نیکی کے بڑے کام تو بڑے کام ہیں, ان سارے کاموں میں تعاون کرنے کے لیے اگر یعنی ایسے افراد کو تیار کیا جائے. اصل میں ٹین ایج میں آپ کے پاس ویسے بھی پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ انرجی پازیٹیو کاموں میں انزرٹ نہیں کرتے تو آبویسلی اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو سامنے آتے رہتے ہیں. ابھی کل بھی ایک بچی کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا, اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے, نادانی, ایک دوسرے سے عشق کر بیٹھے, 10th کلاس کے بچے ہیں. ماں کہتی ہے کہ مجھے 4 مہینے ہو گئے میں سوئی نہیں ہوں, کیونکہ میں سو ہی نہیں سکتی, میں اس بچے کی حفاظت کر کے تھک گئی ہوں, اس بچے کو سمجھا کے تھک گئی ہوں. تو کسی طرح سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پچھلے سال ایک واقعہ ہم نے دیکھا کہ ایک بچی کسی کے عشق میں مبتلا ہوئی اور سعودیہ سے ٹریول کر کے پاکستان آ گئی. پاکستان آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ شاپنگ پہ باہر گئی اور غائب ہو گئی. جا کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا. انتہائی شریف ماں باپ, اور ماں باپ جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پچھتائیں اور کہاں چلے جائیں. فائزہ بچی خود بھی شریف تھی, اتنی کیئر کے ساتھ پالی گئی بچی, پوزیشن ہولڈر بچی 2 مہینے کے بعد لڑکے نے چھوڑ دیا. اب ماں باپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس بچی کو اب کون قبول کرے گا. اب اس کا بلبلانا دیکھا نہیں جاتا. اس طرح کے بے شمار واقعات. تو اس میں آپ تھوڑا سا یہ روشنی ڈالیں کہ تقویٰ جو ہے اس کو حاصل کس طرح کیا جائے. آپ نے حل بتا دیا, آپ نے بتایا کہ کون مریض ٹھیک ہونا چاہتا ہے, کون نہیں ٹھیک ہونا چاہتا. جس کے اندر تقویٰ کی روح آئے گی, اس کی چاہ آئے گی, اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ ٹھیک ہونا چاہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تقویٰ کے لیے رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس کتاب سے متقیوں کو ہدایت ملتی ہے اور تقویٰ میں اضافہ بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر نیکی کے کام کرنا, اس کا حکم ماننا, اور اللہ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے ہوئے سے رک جانا. تو اس کا مطلب یہ کہ تقویٰ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف ہی عشق سے روک سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں سنائی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہیں, یہ وعیدیں اثر انداز ہو سکتی ہیں اور پھر انجام کی بات اثر انداز ہو سکتی ہے. تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا اس بیماری سے نجات پا سکتا ہے. لیکن اس تقویٰ کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ہیلپ کرتی ہے وہ برے ماحول سے اچھے ماحول میں آنا, اور اچھی کاؤنسلنگ, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا, اچھا نیکی کا ماحول, یہ ساری چیزیں مددگار ہوتی ہیں. نیکی کا ماحول کافی مددگار ہو جاتا ہے.
جس بچی کا بھی میں تذکرہ کر رہی تھی، صرف اس نے نیکی کے ماحول میں، ایک ماں نے کوشش کی کہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، ہم کسی نیکی کے ماحول میں چھوڑ آتے ہیں. جب معاملات وہاں سامنے آئے، اس بچی کو کمپیریٹیولی سمجھانا آسان ہو چکا تھا، کیونکہ بہرحال اللہ کی باتیں اثر کی ہوئی تھی دل پہ. وہ جہاں پہ کچھ بچہ سن ہی نہیں رہا، نہ اللہ کو جانتا ہے، نہ رسول اللہ کی محبت دل میں ہے، نہ نیکی اور بدی کا ڈفرینسیشن ہے، وہاں پر حالات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں. اس میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے جو چیز زیادہ ہیلپ فل ہوئی وہ ایک ایسا کورس جس میں پڑھایا کم جاتا ہے، ڈسکشنز، ویڈیوز اور بہت ساری ایسی مائنڈ چیزیں سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش تھی. مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ 1 مہینے کی کوشش کے بعد اب جب وہ کیس سامنے آیا، وہ کوئی ایسی بچی نہیں تھی کہ جو اسے چھوڑنے کے لیے ریڈی تھی. ہاں، لیکن جب اس کی کاؤنسلنگ ہوئی، انڈیویجول کاؤنسلنگ، تو الحمدللہ بچی نے ارادہ کر لیا. انڈیویجول کاؤنسلنگ بھی تبھی ورک کرتی ہے جب آپ کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹنگ چینج اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور وہ بات جو آپ نے شروع میں خود بھی کہی تھی، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے دوبارہ علمی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر انسان کی ایک اچھا ماحول، ایمان تازہ ہونے والی جگہ، اچھی محفلیں. اور جیسے استاذہ اب کسی کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے اور اب وہ بات پکی ہوگی ہے، وہ منگیتر ہے، تو وہ تو ہونے والا شوہر ہے، تو اس کے ساتھ عشق تو کیا جا سکتا ہے. اصل میں سب سے خراب عشق اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کی منگنی ہو جائے تو شاید یہ جو موبائل کمپنیز نے اپنے پیکیجز دیے نا، ساری رات بات، لیکن انڈرسٹینڈنگ کی تو ہونی چاہیے نا. بات یہ ہے کہ یعنی زندگی میں کم وقت نہیں انڈرسٹینڈنگ کا. ماں باپ کو منگنی کرنے کے بجائے نکاح کر دینا چاہیے. نکاح میں تو کوئی خلل والی بات نہیں ہے، لیکن منگنی کے بعد ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آپس میں بات چیت ہو گئی، اگر فون بھی کر لیا تو تب بھی کوئی بات نہیں، ساری رات بات ہو گئی تب بھی کوئی بات نہیں. لڑکا چھوڑ گیا پھر کہتے ہیں اب بڑی بات ہے. تو لڑکے نے تو یعنی جب تک انسان خاموش رہتا ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، رشتہ ہو گیا، اللہ خیر کرے. جب نکاح ہو جاتا ہے، جب دونوں اکٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں. لیکن منگنی کے بعد جو ہے اس طرح کی صورتحال میں بہت منگنیاں ہم نے ٹوٹتے دیکھی ہیں کہ جس میں ماں باپ آزاد کر دیتے ہیں، چلو جی لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں. اب وہ ظاہر ہے تہجد پڑھنے تو نہیں جا رہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ تھوڑی جاتے ہیں. تو آگ اور پانی کو اکٹھا کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو نکلے گا. استاذہ جزاک اللہ. باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ابھی، اور سمجھنے کے لیے بھی یقیناً بہت سارا کچھ ہے. لائف اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے ارد گرد کا ماحول اور ہمارے گھرانے ان مثالوں سے بھرے پڑے ہیں. لیکن اب یہ باتیں بہت زیادہ ابھر کے سامنے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تبھی چل سکیں گے جب یہ جانیں گے کہ اس نے بتایا کیا ہے. تو جاننا بہت ضروری ہے. علم پہلی چیز ہے، اس کے بارے میں ارادہ ضرور کر لیجئے. اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پاکیزہ ماحول دینے کی کوشش کریں، کیونکہ نسلوں کی تباہی ایونچولی خاندانوں کی تباہی کا باعث بنتی ہے اور معاشروں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کو محفوظ فرمائے اور ہمیں پاک زندگی اختیار کرنے کی اور گزارنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلی کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.